پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کی صدارت کی، جس میں محکمہ اسپارکو، موسمیات اور دیگر محکموں کے ممبران شریک ہوئے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب، انڈونیشیا میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ان ممالک میں عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد آذربائیجان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر نے لاچین ایئرپورٹ پر وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ باکو میں وزیراعظم کا شاندار سرکاری استقبال کیا جائے گا۔ سرکاری وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیراعظم آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، معاشی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر صدر علیوف کا خصوصی شکریہ ادا کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی مسلح افواج کی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی آمد پر پرتپاک استقبال۔ ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونز میں بدلنے پر بھی غور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے پر حاضری۔ حرم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، نوافل ادا کیے اور امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ مشہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراسان صوبے کے گورنر جنرل غلام حسین مسفری نے استقبال کیا۔ محسن نقوی نے پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی انتظامات پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا آپریشن بنیان المرصوص میں زبردست کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل آصم منیر کو خراج تحسین۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران نے کہا، فیلڈ مارشل آصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ مسلح افواج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آپریشن سندور میں بھارتی جارحیت بے نقاب۔ ISPR نے بروقت اور ذمہ داری سے ناقابل تردید شواہد پیش کر کے دنیا کے سامنے حقیقت عیاں کر دی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا نے نام نہاد آپریشن سندور کے دوران مودی کے جھوٹ پر مبنی خبریں اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ گودی میڈیا نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا کر عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید کمزور کر دیا۔ NTTV، نیوز 18 اور دیگر کئی گودی میڈیا چینلز نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی چینلز نے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے پاکستان کے F-16 اور 2 F-17 طیارے مار گرائے اور پاکستانی پائلٹ کو بھی گرفتار کیا۔ یہ سرخیاں پرائم ٹائم میں چلیں اور اسٹوڈیوز میں موضوع بحث بنی رہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم مودی کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دے دیا۔ بیان کو نفرت انگیز، اشتعال انگیز اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیان نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے، بلکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان امن کا حامی ہے، مگر اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی چالیں بے نقاب کر دی۔ سوال اٹھایا کہ پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی۔ مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ انتخابی جلسوں میں پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگے۔ بھارت کے اندر ہی مودی کو سخت تنقید کا سامنا۔ بھارتی تجزیہ کار اور صحافی بھی مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرنے لگے۔ تجزیہ کار اجے ثانی نے بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ سے پردہ فاش کر دیا۔ کہا، آپریشن سندور محض سیاسی شوشہ تھا جس سے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا۔
پاکستانی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا، بھارتی میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے والی رپورٹس چلائی گئیں۔ پاک بھارت جنگ کے محرکات پر جھوٹا بھارتی بیانیہ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی ٹیم کا اہم مشن طے پا گیا۔ وزیر اعظم کا تشکیل کردہ وفد بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں 2 جون کو امریکہ کے لیے روانہ ہوگا۔ وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ وفد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ نیو یارک کے بعد واشنگٹن بھی جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع، پختونخوا میں بادلوں کا راج، پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی کی شدت میں کمی، نوشہرہ چترال میں موسلا دھار بارشیں، سوابی میں طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اسلام آباد، راولپنڈی، پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، بجلی کی فراہمی معطل، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، کئی علاقوں کی دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے، مظفر آباد میں بلگراں میں کلاؤڈ برسٹ، 5 مکانات تباہ، 1 عورت جاں بحق، این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ شہر عقائد میں آج بھی شدید گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس، تیز دھوپ کے ساتھ ساتھ سمندری ہوائیں جزوی طور پر معطل، ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا جمعرات سے سورج مزید قہر ڈھائے گا، پارہ 41 سے 43 ڈگری تک جانے کا امکان، ہیٹ ویو کا فی الحال کوئی امکان نہیں، ماہرین کا سایہ دار جگہوں پر رہنے اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ۔ بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا چیف جسٹس نے کہا تھا غلطی سے عملے نے کیس لسٹ میں نہیں ڈالا، چیف جسٹس نے کیس مقرر کرنے کا خود وعدہ کیا، کیس وقت پر سنا جائے گا، ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کو نہ دھمکائیں، ہم آپ سے نہیں ڈر رہے، آپ بھی نہ ڈریں، پیچھے سے نہیں سامنے آ کر بات کریں، ہم بیٹھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی قوم اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ لوگ پاکستان کے آئین و قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں، عدلیہ سے درخواست ہے انصاف اور جلد فیصلے کریں۔ بیرسٹر گوہر بولے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد ہیں، بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ انصاف کے لیے جدوجہد کی، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو عوام سے ٹکراؤ کی پالیسی مہنگی پڑے گی، اب صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار پختونخوا کی گلی گلی کوچے کوچے تک پھیلے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پی پی پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی غنڈہ سرکار ہمیں نہیں روک سکے گی، پختونخوا حکومت کی جانب سے کرپشن، لاقانونیت اور بے روزگاری سے تنگ عوام پرتشدد قابل مذمت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دے دیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پی ٹی آئی رہنما کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے، یہ عمل سیاسی اشتعال انگیزی کے مترادف ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ محض چیخ و پکار، جھوٹ اور یو ٹرن پر مبنی ہے۔ شرجیل میمن نے علی امین گنڈاپور کی سیاست کو جھوٹ اور الزامات کا نمونہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کیس نمٹا دیا، جسٹس ارباب محمد طاہر کا توہین عدالت درخواست پر سماعت، وکیل درخواست گزار اور جیل حکام عدالت میں پیش ہوئے، وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شیڈول کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے، بجٹ آنے والا ہے اس لیے بھی ملاقاتوں کی ضرورت ہوتی ہے، عدالت نے ریمارکس دیے یہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ قومی احتساب بیورو نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا، نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا، بحریہ ٹاؤن کے بانی اور چیئرمین ملک ریاض کی 6 جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ،
نیب کا کہنا ہے کہ جائیدادیں پلی بارگیننگ کے ڈیفالٹ شدہ رقم کی وصولی کے لیے 12 جون کو نیب راولپنڈی آفس میں نیلام کی جائیں گی۔ نیب کا عوام کو بحریہ کی دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے گریز کا بھی مشورہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے برطرف ملازمین مشروط طور پر بحال۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملازمین کی بحالی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملازمین کی مشروط بحالی کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق انکوائری کا عمل 3 ماہ کے اندر مکمل کرنا ہوگا۔ دوران انکوائری ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ اگر انکوائری 3 ماہ میں مکمل نہ ہو سکی تو تنخواہ کی ادائیگی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ سینئر سیاستدان اور ماہر قانون لطیف کھوسہ نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بجلی گرا دی۔ این ٹی این نیوز کے پروگرام عکس برعکس ود شائستہ شہزاد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ نواز شریف کی موجودگی میں بلاول بھٹو کو وزارت عظمیٰ کا خواب اب چھوڑ دینا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں محکمہ داخلہ پنجاب کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں حیران کن انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی اداروں سے کروڑوں روپے مالیت کی اسلحہ اور بارود غائب ہو گیا۔ 12 ڈسٹرکٹ سے اسلحہ اور بارود کی چوری، غائب ہونا اور عدم ریکوری رپورٹ کر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں 24 کروڑ 55 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان غائب ہوا، جس کی تاحال وصولی نہ ہو سکی۔ سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب نور الامین مینگل موقف دینے سے گریزاں۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب توصیف سبھی گوندل نے بھی چپ سادھ لی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی کے ممانعت کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کردہ بل مسترد کر دیا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی صدارت میں اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس۔ اسلامی نظریاتی کونسل 18 سال کی عمر کی حد پر مطمئن نہ ہو پائی۔ ذرائع کے مطابق کونسل معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خاتمے کی سوچ پر متفق ہے۔ نکاح سے متعلق سماجی، معاشرتی اور شرعی نقطہ نگاہ کا جائزہ لیا جانا انتہائی اہم ہے۔ نوشکی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی نوشکی میں انسداد پولیو مہم ٹیم پر فائرنگ کی مذمت۔ فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار عبد الوحید کے لیے اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پولیو ٹیم پر حملہ قابل برداشت نہیں۔ پولیو کی مہم کے خلاف شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پولیو کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پولیو کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار، مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ ون ویلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا۔ مریم نواز کا بیدیاں اور دیگر روڈز پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم۔ پنجاب کے 372 اور لاہور کے 77 پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر غور۔ مریم نواز نے کہا ٹریفک نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مارکیٹنگ کو جدید معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا۔ ورلڈ مارکیٹنگ ڈے پر پیغام میں مریم نواز نے کہا ماہرین مارکیٹنگ، اداروں، طلباء اور طالبات اور مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ محض مصنوعات کے فروغ کا عمل نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے جو کاروبار کو وسعت اور معیشت کو مستحکم کرتی ہے۔ علم، اخلاق اور جدت کے ساتھ مارکیٹنگ کو پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بنائیں گے۔ حکومت کا گیس شعبے کے حوالے سے اہم فیصلہ، 3000 ارب کے قریب گردشی قرضہ ختم کرنے کا منصوبہ IMF کے سپرد کر دیا۔ یہ اقدام پاکستان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں اٹھایا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مرحلہ وار جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے تیار کردہ پلان میں مختلف تجاویز شامل۔ کراچی میں FTCCI اور HEC کے زیر اہتمام سندھ انوویٹو اسٹارٹ اپس نمائش۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نئے آئیڈیاز اور مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سنتے تھے صنعت اور تعلیمی اداروں میں تعلق نہ ہو تو ترقی نہیں ہوگی۔
پہلے صرف باتیں تھیں، اب اسٹارٹ اپس مصنوعات کے لیے صنعت کی مدد آ گئی ہے۔ سندھ کی تاریخ انوویشن سے بھری پڑی ہے۔ ایف پی سی سی آئی وفد کا دورہ کوئٹہ، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب میں شرکت۔ تقریب میں سرفراز بگٹی، فیصل کریم کنڈی، بلوچستان چیمبر آف کامرس کے رہنما اور دیگر اہم کاروباری شخصیات کی شرکت۔ بلوچستان میں صنعتی ترقی، معاشی خوشحالی، سرمایہ کاری کے مواقع اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا بلوچستان کو ملک کا اہم ترین صوبہ قرار دے دیا۔ سرفراز بگٹی نے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ حکومت سندھ کا اہم اقدام، کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں بھی الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کی تیاریاں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات۔ وفد کا سندھ کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل میمن نے کہا مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت کی خواہاں ہے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ بجٹ میں ریسکیو 1122 کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ کی پہلی ترجیح ہے کہ ریسکیو 1122 کے ذریعے عوام کی خدمت کی جائے۔ ساری گاڑیاں خراب نہیں، کچھ گاڑیوں کی مرمت ہو رہی ہے اور کچھ نئی گاڑیاں آئندہ بجٹ میں لائیں گے۔ موٹر وے پر نئے پوائنٹ پر ٹراما سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ٹراما سینٹر سے ریسکیو کی گاڑیاں لوگوں کو اسپتالوں تک لے جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی سینٹرل سیکریٹریٹ آمد۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ پی پی 52 میں پارٹی کی تمام تنظیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ویمن ونگ، پی ایس ایف، پیپلز یوتھ، پی ایل ایف اقلیتی ونگ کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ 1 جون کو اہل سیالکوٹ ہمارے سیاسی مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بشیر ریاض سمیت دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان علاقائی روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ مشترکہ مفاد پر مبنی تعاون کا فروغ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا حالیہ بھارتی جارحیت علاقائی یکجہتی کے تصور کے منافی ہے۔ بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی جیسے اقدامات علاقائی استحکام کے خلاف ہیں۔ اقتصادی راہداری کی توسیع اعتماد کی فضا سے ہی ممکن ہے۔ سی پیک علاقائی روابط کے فروغ کے حوالے سے اہمیت کا حامل منصوبہ ہے۔ کراچی شاہین کمپلیکس سے خرید تاجروں کا کی الیکٹرک کے خلاف احتجاج۔ آئی چندریگڑھ روڈ اور پریس کلب جانے والی سڑک بند، شدید ٹریفک جیم۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو گئی ہیں۔ کی الیکٹرک کے مطابق جامع کلات اور ملحقہ علاقوں میں بجلی معمول کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے، تاہم ان علاقوں میں واجب الادا رقوم 9 کروڑ روپے سے زائد ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے یتیم بچوں میں روشن مستقبل اور بیواؤں میں سہارا کارڈ تقسیم کر دیے۔ روشن مستقبل کارڈ کے ذریعے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کو ماہانہ 5000 روپے دیے جائیں گے۔ سہارا کارڈ کے تحت 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کی بیواؤں کو ماہانہ 5000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیروز والا میں زہریلی گیس سے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے رنج کا اظہار۔ مریم نواز نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ واقعے میں متاثرہ مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیکٹریوں اور صنعتی اداروں میں ورک سیفٹی پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد بنانے کا حکم دے دیا۔ سندھ حکومت کا سرکاری تقریبات میں تحائف دینے کی روایت ختم کرنے کا فیصلہ۔ تقریبات میں بچوں سے مہمانوں کا استقبال نہیں کروایا جائے گا۔ اجرک، سندھی ٹوپی یا کوئی تحفہ دینے کی روایت بھی ختم۔ محکمہ ایجوکیشن سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ ادارے احکامات پر مکمل عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔
खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यौम तकबीर पर पंजाब में तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अहम बयान सामने आ गया। अज़मा बुखारी ने कहा, कल यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यौम तकबीर की तकरीबात के लिए मखसूस स्कूल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। कराची से खैबर तक मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की धूम। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में उमड़ आए। घी और पेड़े खाने वाले फरबा बैलों के ठाट बाट भी तवज्जो का मरकज। किसी का नाम रानी तो किसी का महारानी, कहीं पांडा तो कहीं मासूम जैसे नामों वाले जानवर मकबूल। केटल फार्म्स पर आवाम का रश, खूबसूरत जानवरों की खरीदारी जारी। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 12 गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म करके 89 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 40 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक जिला शर्की में 33 मंडियां बंद, 68 अफराद ज़ेर हिरासत। बल्दिया टाउन के हुदूद यूसुफ गोट में लगाई गई गैर कानूनी मंडी ताहाल जुज़वी तौर पर फ़ाल। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोटरवे M3 पर पुलिस ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। सर्विस एरिया से मिलने वाले 50,000 रुपए, कीमती मोबाइल, बैग और क्रेडिट कार्ड मालिक के हवाले कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि लाहौर से मुल्तान जाने वाली खातून का पर्स जड़ावाला सर्विस एरिया में रह गया था। पेट्रोलिंग अफसरान ने अनथक मेहनत के बाद सर्विस एरिया से बैग ढूंढ लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद खातून को बैग दे दिया गया। खातून ने मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं, गहरे कुएं के अंदर गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में ऊंट अचानक गहरे कुएं में जा गिरा। इत्तला मिलने पर डिजास्टर और रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। एहलकार सीढ़ी और रस्सियों की मदद से लटक कर गहरे कुएं में उतरे। ऊंट को रस्सियों से बांधा और क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के मरकजी रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत मनसूख कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जंगी जराइम के इल्जाम से बरी कर दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं पर 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर मुकदमात कायम किए गए थे। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में अदालत ने अजहरुल इस्लाम समेत कई रहनुमाओं को सजाए मौत सुनाई थी। चीन में केमिकल प्लांट में धमाका, शहर लरज़ उठा। करीबी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, 5 हलाक 19 जख्मी हो गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका दोपहर के वक्त शैनडोंग केमिकल की वर्कशॉप में हुआ। रेस्क्यू और तिब्बी इमदाद की कार्रवाइयां जारी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विसेज के 232 एहलकार और 55 गाड़ियां जाए हादसा पर रवाना। धमाके की वजह मालूम ना हो सकी, ना ही किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मिली। जीत का जश्न गम में तब्दील, तमाशाइयों पर गाड़ी चढ़ा दी। 53 साला शख्स ने लिवरपूल के शायकीन को कुचल डाला। 47 अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया लिवरपूल के शहर के वाटर स्टेट पर पेश आया, जहां हजारों अफराद अपनी टीम की फतह का जश्न मनाने के लिए जमा थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बरतानवी शहरी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉमर ने वाक़ई को हौलनाक करार देते हुए लिवरपूल फुटबॉल क्लब के मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। इसराइल रोज बरोज बढ़ती हुई जिल्लत के बाद ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने से इसराइल भी यकतरफा इक़दामात उठा सकता है। इन इक़दामात में मगरबी किनारे के मखसूस हिस्सों का इल्हाक भी शामिल है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के हम मनसबों को पैगाम, कहा इसराइल के खिलाफ किसी भी इक़दाम का मुकाबला किया जाएगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। शुमाली गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 81 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسکول میں بمباری سے شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل۔ غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی مسودے پر متفق۔ نیت صاف منزل آسان، حج کی سعادت حاصل کرنے والے لیبیا کے عازم عامر المہدی کا پختہ یقین نے دنیا کو حیران کر دیا۔ داستان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل۔ عامر المہدی ایئرپورٹ پہنچے تو کلیئرنس نہ ہو سکی، اس دوران جہاز نے اڑان بھر لی۔ عازم کا کہنا تھا کہ یہ جہاز میرے بغیر نہیں جائے گا، یہ پھر لوٹے گا۔ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کو 2 بار واپس ایئرپورٹ اترنا پڑا۔ پائلٹ نے آخر میں ہار مانتے ہوئے کہا جب تک عامر نہیں جائے گا فلائٹ نہیں جائے گی۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کل T20 سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم دورہ پاکستان میں 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز میں DRS دستیاب نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان T20 سیریز DRS کے بغیر کھیلی جائے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ ICC ایلیٹ میچ ریفریز پینل کے ممبر رنجن مدوگالے ریفری ہوں گے۔ پہلے T20 کے لیے آصف یعقوب اور راشد ریاض امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ احسن رضا 3rd اور فیصل خان 4th امپائر ہوں گے۔ دوسرے T20 میں راشد ریاض اور وقار فیصل خان آفریدی آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ احسن رضا 3rd اور آصف یعقوب 4th امپائر ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر اماد وسیم نے کرکٹر سکندر رضا کی لاہور قلندر سے کمٹمنٹ کو پیسوں سے جوڑ دیا۔ کہا اگر آپ کو معاوضہ مل رہا ہے تو آپ جائیں گے، میں بھی بہت سفر کرتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایک میچ ختم ہوتا ہے، اگلے دن آپ کسی دوسرے ملک میں دوسرا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، پیسہ آپ سے مختلف چیزیں کروا سکتا ہے۔ ICC نے ویمنز T20 پلیئر رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کی سعدیہ اقبال نے انگلینڈ کی صوفی ایکلٹن سے بالرز میں نمبر 1 پوزیشن چھین لی۔ ICC کی جانب سے جاری T20 رینکنگ کے مطابق سعدیہ اقبال نے 1 درجہ بہتری کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بھارت کی دیپتی شرما کا دوسرا، آسٹریلیا کی اینابل سندرلینڈ کا تیسرا نمبر ہے۔ ویمنز T20 بیٹنگ کے ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بیٹر شامل نہیں۔ آل راؤنڈرز میں ہیلی میتھیوز کی پہلی، پاکستان کی نڈا ڈار کی 7ویں پوزیشن۔ پاکستان کی سہرش علی نے اسکواش آن فائر جونیئر گولڈ US ٹورنامنٹ جیت لیا۔ سہرش علی نے انڈر 15 کے فائنل میں مہنور کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مجموعی طور پر سہرش علی کا یہ 17واں انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہے۔ اور فاطمہ جناح کی زندگی پر مبنی ویب سیریز مادر ملت کی شوٹنگ اور پروڈکشن مکمل کر لی گئی، رواں سال ریلیز کی جائے گی۔ سیریز کی کاسٹ میں سرمد کھوسٹ، کبرا خان، عثمان مختار، منظر سبحانی، سمینہ احمد اور آمنہ الیاس شامل ہیں۔ عثمان مختار سیریز میں علامہ اقبال کا کردار ادا کریں گے، جبکہ سرمد کھوسٹ مہاتما گاندھی کے روپ میں نظر آئیں گے۔